اور ساتھی قریب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے لیے مسجد جلد سے جلد ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے بیان میں جمعہ کی فضیلت سنائی گئی تھی کہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی دن ہے اور جمعہ کا دن کس طرح ہمیں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اور یہود و نصارہ کو جمعہ کے علاوہ شنیچر اور اتوار کا دن دیا گیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو دنیا میں رہتے ہوئے عذاب میں مسلط کیا، اور جمعہ کے تعلق سے دیگر باتیں بیان کی گئی کہ جمعہ کا غسل، جمعہ میں اچھے لباس پہننا، عمدہ عطر لگانا اور مسجد جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنا، اور بہت سارے باتیں بیان کرتے کرتے میں نے آخر میں شاید یاد ہوگا کہ 3 اعمال ہیں جمعہ کے کرنے کے، جو جمعہ کا خلاصہ ہے اس کو کرنا ضروری ہے، وہ 3 اعمال بتائے۔ پہلا عمل تھا سورۃ الکہف پڑھنا اور سورہ دخان پڑھنا اور سورۃ الجمعہ پڑھنا، اور دوسرا عمل ہے دعا، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اور اس کا کون سا وقت مقبولیت کی گھڑی ہے وہ بھی میں نے بتایا، اور تیسرا عمل آخر میں بتایا کیا ہے، یاد ہے کسی وقت؟ جی لگی بسر جمعہ سے جمعہ کا وقت لگی بھول۔ تیسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت کرنا۔ کیا جمعہ کی 3 اعمال؟ نمبر 1، جمعہ کے دن خاص طور پر سورہ کہف پڑھنا۔ کیوں پڑھنا؟ جمعہ سے لے کر جمعہ تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے آئیں گے، سورۃ الکہف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بچائیں گے۔ اگرچہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال بھی نکل آئے، سورۃ الکہف کے پڑھنے والے کا وہ بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا، اگر کسی شخص کو سورۃ الکہف پورا پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہو، پونے پارے کی آدھے پارے سے بڑھ کر پونے پارے کے قریب کی ایک سورت ہے، یہ 15ویں پارے میں ہے اور ختم ہوتی ہے 16ویں پارے میں جا کر۔
اگر کوئی بندہ مکمل سورۃ الکہف نہیں پڑھ سکتا، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے بھی یہی فضیلت کہ دجال بھی نکل آئے 10 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ چلو 10 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی نہیں جمتا، پورے سورہ کہف نہیں جمتی، تو شروع کی 3 آیتیں بھی پڑھ لے، ہمیشہ کا جمعہ کا معمول بنا لے، تو وہ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور دجال جیسا بڑا فتنہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سورۃ الکہف ہے، اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی، اس کو بھی الگ الگ مواقع پر بیان کیا گیا۔ سورۃ الکہف میں کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے دعا کی مقبولیت کا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جمعہ کا پورا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جمعہ کا مکمل پوری گھڑی اور پورا دن دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ جسے جیسی توفیق ہو، جس وقت توفیق ہو، وہ دعا مانگ لیا کرے۔ کوئی صبح صادق سے دعا مانگے، کوئی خاص طور پر جو خطبے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان مانگے، اور کوئی اپنا معمول عصر سے لے کر مغرب تک بنا لے۔ اور تیسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ہفتے کے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جب یہ جمعہ کا دن بہترین دن ہے تو اس جمعہ کے دن کو مجھ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص بناؤ۔ یعنی جمعہ کا دن نماز جمعہ کے تعلق سے بڑا دن، عظیم الشان دن ہے۔ بڑے دن، برکت والے دن میں ایک برکت کا کام یہ بھی کرو کہ مجھ پر درود شریف بھیجو، یہ مجھ پر قبول ہوگا اور جمعہ کی نسبت سے بھی قبول ہوگا۔ جمعہ قیمتی دن ہے۔ اب جتنی محبت ہمیں نبی سے ہوگی اس کے اعتبار سے درود شریف کی کثرت ہماری زبانوں سے نکل سکتی ہے۔ درود شریف پڑھو میرے ساتھ کہتے ہیں تو ایسی آواز نکلتی ہے جیسے نئی نویلی دلہن کی آواز نکلتی ہے۔ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو محبت صحیح معنی میں نہیں ہے، یا ہے تو ہم اس کا اقرار کرنا نہیں چاہتے، اور یہ کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ درود شریف کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی دیا، اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کا عمل کرتے ہیں۔ نماز اللہ نہیں پڑھتے، سجدہ اللہ نہیں کرتے، رکوع اللہ نہیں کرتے، زکوٰۃ اللہ نہیں دیتے، اسی طرح حج اللہ نہیں کرتے، روزہ اللہ نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ جو کام اللہ کر رہے ہیں اسی کا حکم ہمیں دے رہے ہیں، تو درود شریف کی فضیلت اور نسبت کہاں تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا اندازہ مجھے لگانا اور آپ کو لگانا بڑا دشوار ہے۔ ہاں، جو شخص جتنی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ درود شریف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ شاید 1-2 مرتبہ، بلکہ امت کا اکثر طبقہ یہ ہو گیا ہے نماز کے اندر جو درود شریف ہوتی ہے درود ابراہیم بس نماز میں پڑھ لیتے ہیں، باقی کسی وقت پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ بس ہر شخص اپنے دل پر، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے میں دن میں، میں ہفتے میں، میں مہینے میں کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کہ ان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔
حتیٰ کہ بزرگوں کا معمول یوں لکھا ہے فضائل اعمال کی کتاب میں، دوسری حدیث کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ ایک ایک بزرگ دن میں 100 لاکھ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہاں 101 مرتبہ امت سے آج ہم لوگوں سے ہونے کے لیے تیار نہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم جیسے گنہگار اپنا وقت نکال سکے اس لیے بزرگوں نے ایک معمول یہ بنایا ہے، صبح کی ایک تسبیح صبح کے نماز کے بعد، شام کی ایک تسبیح عصر کے بعد، مغرب سے پہلے درود شریف کی معمول بنا لو، بہت آسان ہو جائے گا۔ اب لمبا چوڑا درود شریف ہمیں نہیں ہو سکتا، چھوٹا موٹا جو درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود تو نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دن میں فقط 200 مرتبہ ہوا، جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ درود شریف کا کام خود اللہ کر رہے ہیں، فرشتوں سے کروا رہے ہیں، اور خود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو، یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جتنی محبت جس کے اندر ہوگی اتنا ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اور بھیجنے والا بن جائے گا۔ ایک بزرگ ہیں شاہ شرف الدین بو علی قلندری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ، بڑے مایا ناز بزرگ ہیں، وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں اور مجذوب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے ایک نعت تیار کی، اس کے اشعار 170 اشعار اس میں انہوں نے لکھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے جو نعت تیار کی ہے، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اس نعت میں نے درود شریف کے الفاظ بھی داخل کیے ہیں۔ گویا دو چیزیں انہوں نے داخل کی، ایک نبی کی تعریف نعتیہ شکل میں، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ اب یہ دو فضیلتیں، دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئی، تو اب یہ درود شریف کا اور نعت کا یہ مجسمہ اور نعت کا یہ ہدیہ اور تحفہ رسول اللہ کے دربار میں فوراً سے پہلے قبول ہو جائے گا۔ اب میں ہندوستان میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں مدینہ منورہ جاؤں گا، حج کروں گا، پھر مدینہ میں حاضری دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریاں پکڑ کر میں یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ، درود شریف اور یہ نعت پیش کروں گا۔ اب اتفاق ہوا، دن آتے گئے، وہ مدینہ جانے اور حج جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب اچانک ہوا یوں کہ ان پر فالج کا اثر ہو گیا۔ فالج کا تو سمجھے، فالج اردو زبان کا لقوے کا اثر ہو گیا۔ اب لقوہ ہماری زبان میں ایسی بیماری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کی بد دعا سے لقوہ ہوتا ہے، نہیں، یہ بزرگوں کو ہوا، بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہم نے سنا ان کو لقوہ ہوا۔ ایک بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو بات پھیلی ہے، یعنی انسان زندہ ہونے کے بعد بھی مردہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کی بد دعا لگی کر وہ انہیں زندہ لاش بنا بیٹھا ہے مردے کی شکل و صورت میں۔ یہ غلط عقیدہ، غلط بات ہے۔ جسے چاہے اللہ بیماری جیسی چاہے وہ دینے پر قادر ہے۔ فالج ہوا، لقوہ ہوا، اب چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ پیر کی حرکت، اور وہاں مدینہ منورہ کی حاضری کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ انہوں نے 170 اشعار اور نعت پیش کی، اس میں نعت بھی، حضور کی تعریف بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی رکھے۔ اب فالج پر لقوے کا اثر، تندرست ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کا اچھا خاصا علاج بھی کیا، اور علاج بھی مکمل ہونے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ٹھیک ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کی محبت حضور کے دربار میں پیش ہونے کے لیے اور اپنا
نعت پیش کرنے کے لیے ان کی تڑپ، ان کی محبت زیادہ بیدار ہو رہی ہے اور ان کی بیماری ان کو وہاں پہنچنے دینے کے لیے تیار نہیں، اسی حالت میں جیسے چاہتے وضو کرتے، اسی حالت میں نماز پڑھتے، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اور وہاں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اندر وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ نورانی شکل و صورت کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے وہ مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ممبر کے قریب دیکھا، ممبر کے اوپر ایک نورانی شخصیت جلوہ افروز ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نورانی شکل میں، مسجد ان صحابہ اکرام کی نورانی شکلوں کی وجہ سے چمک رہی ہے اور چمکیلی سی نور پھیلا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ ان تمام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر و محراب میں جلوہ افروز ہیں، حضور کا نور اور زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، شاہ شرف الدین بو علی قلندری رحمۃ اللہ علیہ، آگے بڑھو۔ صحابہ سے فرمایا میرا عاشق آیا ہے، اسے آگے آنے کے لیے جگہ دو۔ اب ہمارے عشق کی حالت یہ ہے کہ ہمارا عشق اور محبت ادھر سے ہے ادھر سے آئے تو ایک بات ہوتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، سنت کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن سب سے بدتر بات یہ ہے کہ جھوٹے نعرے ہیں۔ عشق اور محبت سچی وہ ہوتی ہے، ادھر سے بھی عشق ہو تو ادھر سے بھی اس کا جواب آئے کہ ہاں میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو یہاں سے نعرے لگوا رہے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پیران پیر ہمیں پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ محبت ادھر سے جھوٹی ہے، ادھر سے ادھر اس کا جواب آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جھوٹی محبتوں میں ایسا ہوگا، جہاں سے سچی محبت ہوگی ادھر سے محبت ادھر کے لیے تڑپائے گی اور ادھر سے محبت کا جواب آئے گا، اپنے دربار میں پیش کریں گے۔ ابو علی قلندری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شرف الدین سچے عاشقوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ہم جیسے جھوٹے عاشقوں میں ان کا شمار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجلس کے آخر میں صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ اور اولیاء اکرام کے آخر میں میرا عاشق رسول سچا عشق رکھنے والا شاہ شرف الدین بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی ان کو جگہ دو، میرا عاشق رسول میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ بلایا شاہ شرف الدین، آگے بڑھو۔ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اکرام میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، ان کو جواب دیا تو وہ آگے بڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا شرف الدین اور آگے بڑھو، وہ اور آگے بڑھے، وہ پھر حضور نے ان کو دعوت دی، شرف الدین آگے بڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت اور ٹھنڈک کو خواب میں محسوس کیا، یعنی میں حضور کے جسم سے چپک کر کے خواب میں بیٹھ گیا۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف الدین سے فرمایا شاہ شرف الدین بتاؤ کیسا آج میری مجلس میں آنا ہوا؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ابھی حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، مدینہ منورہ حاضری، حج اور آپ کے دربار میں حاضری کا شوق میرے دل میں ہے، لیکن میں اپنے مقام پر ہوں، ایسا ہوا کہ مجھ پر فالش لقوے کا اثر ہوا ہے، چلنا پھرنا بند، ہاتھ پیر کی حرکت بند ہو گئی ہے، آپ کے دربار میں آ نہیں سکتا۔ اب خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کا مجھے دیدار کروا رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نعت لکھی ہے جو 170 اشعار میں تیار کیا ہے۔ اس میں درود شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی تعریف کے الفاظ ہیں، صحابہ اکرام کی تعریف، مدینہ منورہ کی تعریف میں نے کی، لیکن میری بد نصیبی اب یہ ہو گئی ہے، بیماری کی وجہ سے میں آپ کے یہاں حاضر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا شرف الدین تم گرچہ بیماری کی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکتے، لیکن خواب میں تو اب آئے ہو، چلو اپنا کلام پیش کرو، میں بھی سنوں گا، میرے صحابہ اکرام بھی سنیں گے، میری مسجد بھی سنے گی۔ وہاں شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے
پورا اشعار 170 نعتیہ اشعار پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور حضور نے فرمایا شرف الدین واہ واہ، تم نے میری تعریف میں کیا ہی بہترین نعت لکھی ہے اور کیا ہی بہترین الفاظ درود کے اس میں لکھے ہیں، مانگو جو مجھ سے آج مانگنا چاہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں وہ دلواؤں گا۔ شاہ شرف الدین نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سمجھا کہ اب میں نے خواب میں تو پیش کیا، لیکن اچھی اور تندرستی حالت میں بھی یہ کلام رسول اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگے اے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بندہ بیمار بندہ ہوں، بس میرے لیے تندرست ہونے کی دعا کر دیجئے تاکہ میں مدینہ منورہ کی زیارت کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بس یہی تمہاری خواہش ہے؟ وہ اللہ والے تھے، عاشق رسول تھے، ہم چاہتے تھے دنیا کی کروڑوں لاکھوں نعمتیں مانگ سکتے تھے، مال و دولت زمینیں مانگ سکتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ کا عشق مانگنے والے اور اللہ کی سچی محبت مانگنے والے تھے، انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دیجئے میں تندرست ہو جاؤں۔ حضور کے جسم مبارک پر جو جبہ تھا، یہ جو چادر مبارک تھی، وہ نکال کر خواب ہی کی حالت میں شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر اور ان کے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ دی۔ جیسے ہی اوڑھا خواب مکمل ہو گیا، ادھر مسجد غائب، صحابہ کرام غائب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب۔ خواب مکمل ہوا، صبح جب ان کی آنکھ کھلی ہے، اپنے گھر میں تندرستی کی حالت میں وہ اٹھے اور ان کے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک یا چادر مبارک تھی، اور اپنے جسم کو دیکھا وہ تندرست ہو گئے تھے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ چلنے لگی۔ یہ ہوتا ہے سچے عشق کی کمال، سچی محبت کا کمال۔ اور کمال کی بات فضائل اعمال میں وہ آخر میں فضائل درود شریف شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑا ہی قیمتی نسخہ لکھا ہے اور بڑا ہی قیمتی وہ کتابچہ لکھا ہے، پڑھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے۔ الگ الگ درود شریف اس میں لکھے ہیں، ہر ایک کی فضیلت الگ الگ، اس پر بزرگوں کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، لیکن میں نے جہاں تک فضائل اعمال کا مطالعہ کیا، تعلیم کی، پڑھا، اس میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ہر جگہ واقعہ لکھنے کے بعد یا درود شریف لکھنے کے بعد ایک درود شریف لکھتے ہیں، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 170 اشعار کا یہ پورا مجموعہ ہے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ، ابداً کے معنی ہوتے ہمیشہ درود شریف میرے جانب سے بھیج دے۔ اور آگے کا جملہ ہے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میری طرف سے ہمیشہ حضور پر درود شریف اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر۔ یہ بزرگوں کا خلاصہ ہے جو فضائل اعمال میں لکھا گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یا غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ اب پہاڑی علاقے سے، چکیل میدان سے حضور کا اور صحابہ اکرام کا گزر تھا۔ اب صحابہ اکرام کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، جہاں اللہ کے راستے میں جاتے تھے یہ سوچ کر جاتے تھے کہ دین کا کام ہمیں کرنا ہے، پھیلانے کا کام یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم سے جتنا پھیلانے کا کام اللہ لینے والے ہیں، تو کھانے پینے کا ساز و سامان یہی دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت حضرت مولانا الیاس کے ذریعے۔ کھانے پینے کی فکر نہیں، بس تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کھانے پینے کا انتظام اللہ کروائے، یہی نقل و حرکت صحابہ اکرام حضور کی، یہی سوچ و فکر کے ساتھ حضور اور صحابہ اکرام نکلے۔ کسی غزوے سے یا کسی سفر سے، گرمی کے سفر سے تشریف لا رہے تھے، تو ایک چکیل میدان میں پہاڑی علاقے میں وہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا تو صحابہ دھوپ کی حالت تھکے ہوئے تھے،
گرمی کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، حضور نے صحابہ کرام کی مجلس لگوائی اور فرمانے لگے کیا کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے؟ سب صحابہ کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، حضور کے پاس بھی کچھ نہیں، ابو بکر کے پاس بھی کچھ نہیں، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول چند روٹی کے ٹکڑے میرے پاس ہیں، بس اس کے علاوہ نہ سامان کھانے پینے کا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھجور ہے، نہ کوئی اور سالن ہے، نہ کوئی اور روٹیاں ہیں، بس سفر میں جو میں لے کر نکلا تھا وہ روٹیاں باسی ہو گئی، ٹکڑے ہو چکے، کڑک ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور فرمانے لگے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ وہ روٹیوں کی چند ٹکڑے 5-10 ہوں گے جو پورے صحابہ کرام کو بھی ناکافی تھی، وہ سامنے پیش کیے تو حضور فرمانے لگے دیکھو اپنے توشے کے اندر کسی کے پاس سالن ہوگا۔ سب صحابہ کرام اپنا منہ دیکھنے لگے، ہاں سالن بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایک شہد کی مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جو پہاڑی علاقہ تھا وہ مکھیوں کا علاقہ تھا، وہاں شہد کے چھتے جمنے کا علاقہ تھا، ایک مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائی اور کان میں آ کر کچھ کہی اور وہ چلی گئی۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ مکھی کے پیچھے جاؤ، وہ شہد کی مکھی تمہیں شہد دینے پتہ بتائے گی، وہاں سے شہد نکال کر لے آنا۔ اب شہد میٹھا رہتا ہے کہ کڑوا؟ ہاں شہد بڑی قیمتی چیز ہے، اب ملتی بھی نہیں، ملتی ہے لیکن کم ملتی ہے۔ اب دھوکہ، شہد کے نام پر دھوکہ دینے والے بڑے لوگ ہیں، وہ بالٹی کے اندر وہ شہد کی مکھیاں، شہد کے چھتے پھر رس ڈال کر لے آئے، وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ میں گزشتہ سال جماعت میں تھا، جب شہد کا جگہ ٹیسٹ لینا کر کوئی 200 روپئے 100 روپئے کا کیا، 2 دن کے بعد ساتھیوں کو پوچھا وہ شہد کہاں ہے ذرا لاؤ، تو انہیں بولے مونا تمہارا شہد ہے وہاں جا کے لے، دیکھنے میں سے وہ شب شکر یا پاک وہ بیٹھا تھا، وہ بھی ڈپلیکیٹ ہے۔ جا کو لائے توڑے تو وہ پیور شہد، اور پیور شہد آج ملنا بڑا مشکل کام ہو گیا، ملتا ہے لیکن ہوتا بھی کیوں، ڈپلیکیٹ ادھر ادھر کا ملنا شروع ہو گیا۔ اب پیور شہد میٹھا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، شہد سے، شہد کے چھتے سے شہد نکال کر حضور کے پاس لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن میں شاید ہو جائیں گے، واقعہ بڑا قیمتی ہے، اسے مکمل کرتا۔ روٹیاں دسترخوان ڈھانپا، روٹیاں نکال کے ٹکڑے شہد لگاتے، ابو بکر کو دیتے، عمر کو دیتے، پورے صحابہ اکرام کا جتنا بھی بڑا مجمع تھا روٹیاں نکال دیتے تھے، ہر صحابی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 4-5 مرتبہ نمبر لگا کر کھا کر صحابہ اکرام سکم سیر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر پیٹ بھر گیا، عمر پیٹ بھر گیا، عثمان علی پیٹ، سب کا نام لے کر حضور فرمانے لگے، سب صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اجازت ہے، کیا میں اس میں سے کھا سکتا ہوں؟ اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد ادھر سے واپس پھر ایک شہد کی مکھی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کہا، وہ مکھی چلی گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے ایک تو چچازاد بھائی بھی، اور ایک طرف سے حضرت فاطمہ کو نکاح میں دیا گیا تھا، داماد بھی ہوتے ہیں، زیادہ رشتہ داری، زیادہ مناسبت تھی، اور حضرت علی کا معمول ہمیشہ یہ رہا ہے حضور کا موقع دے کر وہ سوال کر لیتے تھے، وہ سوال کرنا امت کے لیے بڑے خیر کا ذریعہ بنا۔ حضرت علی نے سوال پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول مکی آئی گئی، آپ نے مجھے بھیجا، ایک بات سمجھ میں آئی، لیکن دوسری مرتبہ شہد کی مکھی آئی، آپ سے کچھ کہا اور آپ نے شہد کی مکھی کو کچھ کہا، بات ہو گئی، وہ مکھی چلی گئی۔ دوسری مرتبہ کیا کہا وہ ہم صحابہ اکرام سننا چاہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پہلی مرتبہ جو مکھی آئی وہ شہد کا پتہ بتانے کے لیے آپ ہمارے مہمان، ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے اور ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، اس لیے ایک صحابی کو دیجیے ہم شہد دیں گے۔ وہ شہد ہم نے دیا۔ دوسری مرتبہ میں آ کر ایک مکھی کہنے لگی اے حضور کیا شہد کم پڑ گیا ہے؟ اگر کم ہو تو واپس کسی کو بھیج دیجیے، دوسرا بھی شہد ہم دینے کے لیے تیار۔ حضور فرمانے لگے انہیں کافی ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے جو مکھی سے سوال کیا وہ سوال یہ تھا ہر پھول میٹھا نہیں ہوتا، ہر پھول چکر دیکھیں، شہد جو بنتا ہے وہ پھولوں کی مٹاس سے ہی بنتا ہے۔ شہد جو بنتا ہے ہاں اکا دکا پھول میٹھے ہوتے ہوئیں گے،
باقی ان کا مزہ مٹھاس نہیں ہوتا بلکہ دوسرا ہوتا ہوگا، کچھ کڑوے مانند ہوتا ہوگا، کچھ مٹھاس کے مانند، یا کچھ جیسے ویسے، ہر پھول میٹھا نہیں ہوتا۔ حضور فرمانے لگے میں نے سوال کیا تم جو رس لاتی ہو وہ کہاں سے لاتی ہو؟ مکی نے جواب دیا کہ ہم رس پھولوں سے، الگ الگ پھولوں سے رس لاتے ہیں، اور ہماری ایک جماعت ہوتی ہے، ہمارے یہاں سردار ہوتا ہے، وہ سردار اور امیر کی ماتحتی میں ہم جو چھتا بناتے ہیں وہ ہماری زبان میں گھر کہتے ہیں، یعنی ہر شہد کی مکھی کے لیے الگ الگ وہ سوراخیں ہوتے ہیں، وہ الگ الگ گھر ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ شہد کا چھتا اور گھر بناتے ہیں، اچھے اچھے طوفان بھی اسے ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہمیں امیر کی اطاعت کرنے اور بات مان کر چلنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم اس کی ماتحتی کے بغیر نہیں چلتے، یہ اللہ نے قانون اور ضابطہ بنا کر رکھا ہے۔ اور جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم پھولوں کی مٹاس کے بجائے کہیں گندگی سے مٹاس لے آتے ہیں، وہاں سے نمکینی، تو وہ ہمارے امیر ہمیں مار کر ختم کر دیتے ہیں، وہ لا کر ہم پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے امیر کے پاس وہ چیز لے کر پہنچتے ہیں، اس چیز پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تب جا کر وہ چیز مٹھاس بن جاتی ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ شاید کڑوا نہیں رہتا بلکہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا امیر بھی، ہماری ملکہ بھی پڑھتی ہے، پھر ہمیں اجازت ملتی ہے شہد کے چھتے کے اندر جمع کرنے کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، مکیاں جو خطرناک ہوتی ہیں وہ تو حضرت علی گئے جا کر لائے، ہمیں جا کو لانے گئے، تو اصل میں ہمارا اعلان سونے ہونا، اب کیا اعلان ہونے نہ دیتی، تب مکیاں ہم پر حملہ کرتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی برکت ہے کہ جو چیز میٹھی نہیں، جو رس میٹھا نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے وہ چیز میٹھی ہو رہی ہے۔ ہم بھی درود شریف بار بار پڑھیں گے، ہماری زبان کتنی میٹھی ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے مقبول بندے بن جائیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں ایک درود شریف اور جو لکھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو شخص جمعہ کے دن، شروع میں نے کہا جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت، جمعہ کا دن قیمتی دن، فضیلت مبارک دن ہے، اس کے اندر جو عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، آگے بڑھو ساتھی، وہ ساتھی بہت پیچھے کھڑے ہیں نوجوان ہمارے، آگے بڑھو، بس 2 منٹ میں ختم کر دوں، آگے بڑھو۔ جو یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہر جمعہ یہ معمول رکھیں گے، 80 سال کے گناہ بھی معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی۔ اور دوسری درود شریف ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو ایک مرتبہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک درود شریف کا ثواب لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب 1000 دن کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ اور دن کتنے رہتے ہیں؟ 360 اردو کے اعتبار سے، 65 یہ انگریزی کے اعتبار سے۔ اب 3 سال مکمل ہو رہے ہیں آگے پیچھے، صحیح 1000 دن مطلب 3 سال تک 70 فرشتے ہر روز ثواب لکھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو اور زیادہ کتنا ثواب بڑھتا چلے جائے گا۔ درود شریف کا عنوان ہی ایسا عنوان ہے، مجھے کھانسی لگ رہی تھی، کرنے کا کیا نہیں کرنے کا، ابو قادر چاچا سے ذرا میں رائے مشورہ کریں، ذرا کروں کیا نہیں کروں بیان، ایسا لگے گا مجھے کھانسی اٹھیں گے بعد میں بیان نہیں ہونے والا۔ انہیں چاچا کہ درود شریف کو تو جمعہ میں شاید انہیں گزشتہ سنے تھے چاچا غور سے، درود شریف آئندہ ہے، تمہیں کر چھوڑو آگے اللہ مالک، ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ بیچ میں ہوتی شاید، پانی پینے میں پھر ہوگی۔ یہ درود شریف کی برکت ہے،
بہت ساری باتیں درود شریف کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔